مائدہ کی آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کیوں پریزنٹ کرتے ہیں؟ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ اللہ کے قرآن کو اپنے مطلب کے لیے جب چاہیں استعمال کریں؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر پاکستان کو امریکن کیمپ سے نکل کر رشین کیمپ میں چلا جانا چاہیے تو اس اللہ 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 اللہ، مجھے تو بہت ہی زیادہ پچھلے کچھ ماہ پہلے جو ہے نا وہ ریڈ فلیگز ریز ہو رہے تھے کہ جب آل دا وے ساؤتھ امریکہ سے ایک سو کالڈ اسکالر اٹھتے ہیں اور پاکستان تشریف لاتے ہیں کہ اب تو میں پاکستان میں ہی رہوں گا اور یہیں پہ میرا مطلب اپنی باقی زندگی گزاروں گا، بڑا اچھا ملک ہے اور پاکستان کے لوگ بڑے اچھے ہیں، اور وہ یہاں پر ایک پوری ایک پالیسی لے کر آتے ہیں، پاکستان کو رشین کیمپ میں ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے. اور یہ وہ صاحب ہیں وداؤٹ ٹیکنگ نیمز، جو لوگ ان کو جانتے ہیں سنتے ہیں وہ ان کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کن صاحب کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ صاحب ہیں کہ جو اس آیت کو استعمال کرتے ہیں، اور جو ابھی میں نے آپ کو شروع میں سنائی تھی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82، پاکستان میں اسی اسٹریٹجی کی کنٹینیوٹی میں ایک پروگرامنگ ہو رہی ہے، ایک بہت بڑا ہوم ورک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ سننے کو ملے گا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ دوستی میں اور قرب میں مودت میں اگر کوئی لوگ ہو سکتے ہیں تو وہ ریلیجس کرسچن ہو سکتے ہیں، اور جو رشیا ہے وہ اس وقت ریلیجس کرسچن کنٹری ہے، وہاں پر چرچز بن رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب عجیب چیزیں آپ کو سننے کو ملیں گی کہ مسلمانوں کی فوج نے خانہ کعبہ کا ماڈل بنا کر اس کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر یوکرین کے کفار کے اوپر ہلا بول دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں سنائی جا رہی ہیں اور بتائی جا رہی ہیں. اور وہ ریلیجن کارڈ جو پوٹن نے وہاں پر کھیلا ہے اس کو پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک پورا ہوم ورک ہو رہا ہے، جس کے اندر یوٹیوب کے بہت پرومیننٹ چینلز بھی موجود ہیں جن کے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں اور ان کو پرو اسٹیبلشمنٹ سمجھتے ہیں. گاڈ نوز، اللہ نوز کہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں یا نہیں ہیں، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے اس چیز کو کلیئر کرنا، اور اگر ایسا ہے تو ان کو، اگر ایسا نہیں ہے تو ان کی لگام کیوں ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے. اسی طرح آپ کو مین اسٹریم میڈیا کے اوپر وہ لوگ ملیں گے کہ جو لوگوں کا نیریٹو بلڈنگ کر رہے ہیں، لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ کر رہے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ بہادر نے بڑے ظلم و ستم کی ہے، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی ہے، عرب ممالک میں، مڈل ایسٹ میں مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، فلسطین میں یہودیوں کا ساتھ دیا ہے، مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کی فنڈنگ کی ہے، امریکہ کے ایما پر یروشلم میں ایمبیسی قائم ہوئی اور اس کو یہودیوں کا دارالحکومت ڈکلیئر کیا گیا. اور یہاں تک بھی لوگوں نے کہہ دیا کہ کیونکہ یوکرین کا صدر جو ہے وہ یہودی النسل ہے، اس لیے ان کے ساتھ بھی ہماری دشمنی ہے تو ہمیں رشیا کا ساتھ دینا چاہیے. دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن کی کسی بھی آیت کو آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں لے سکتے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک بات پکڑی، پورا اس کا سینیریو اور اس کی شان نزول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے مطابق عمل، صحابہ کے عمل کو بھول کر نعوذ باللہ آپ اس سے اپنے مطلب کی پریزنٹیشن دینا شروع کر دیں. اگر آپ کو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 نظر آتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو یہود اور کھلا شرک کرنے والے لوگ ہیں وہ ایمان والوں کے سب سے زیادہ دشمن ہیں، اور اگر کوئی نرمی دکھا سکتے ہیں تو وہ نصارہ ہیں، تو آپ اسی صورت کی قرآن میں جا بجا یہ بتایا گیا ہے کہ اے ایمان والو کفار کو اپنا دوست نہ بناؤ. لیکن سورۃ المائدہ کی اگر ہم بات کر لیں، اسی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. یہ سنا آپ نے؟ یہ اللہ کیا بتا رہا ہے؟ سورۃ المائدہ کی، اسی سورۃ المائدہ کی جس کی آپ 51 نمبر آیت کو چھوڑ کر سیدھا 82 نمبر آیت پر چلے جاتے ہیں. 51 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ اے ایمان والو یہودیوں کو اور نصارہ کو، خاص اللہ تعالیٰ نے نصارہ کا لفظ استعمال کیا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا دوست ہرگز مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو جس نے یہودیوں کو یا نصرانیوں کو اپنا دوست بنایا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ بھی یہودی اور نصرانی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور پھر اللہ نے کیا کہا، یہ لوگ کون ہیں جو یہودی اور نصرانیوں کو اپنا ساتھی بناتے ہیں، اپنا دوست بناتے ہیں؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یہ ظالم لوگ ہیں۔ اور یہ کتنے کلیئر اور سخت الفاظ ہیں کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کہ جس نے یہودی اور نصرانیوں کو اپنا دوست بنایا وہ انہی میں سے ہو گیا، وہ اسلام میں سے نکل کر یہودی یا نصرانی ہو جائے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آیت نمبر 82 کو سورۃ المائدہ کی آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کیوں پریزنٹ کرتے ہیں؟ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ اللہ کے قرآن کو اپنے مطلب کے لیے جب چاہیں استعمال کریں؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر پاکستان کو امریکن کیمپ سے نکل کر رشین کیمپ میں چلا جانا چاہیے تو اس کے لیے آپ جائیں، جو مرضی جیو پولیٹکس پڑھائیں، جو مرضی پولیٹکس کی بات کریں، جو مرضی اسٹریٹجی کی بات کریں، قرآن کو اور اللہ کے رسول کی بات کو غلط استعمال کرنے کا آپ کو بالکل حق نہیں ہے۔ سورۃ المائدہ کا شان نزول سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سورۃ المائدہ اس وقت نازل ہوتی ہے کہ جب اسلام جو ہے وہ عرب میں ایک اسٹیبلش طاقت کے طور پر ابھرنا شروع ہو گیا تھا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو افواج بھیج رہے تھے مختلف علاقوں کی طرف، یا پھر وہ خطوط لکھے جا رہے تھے اور دعوت دی جا رہی تھی کہ بڑے بڑے بادشاہوں کو اور حکمرانوں کو کہ وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ اس وقت میں یہ بات کلیئر کی جا رہی تھی کہ جو یہود ہیں اور نصارہ اور مشرکین ہیں، مسلمانوں نے ان کی دشمنی دیکھ لی، لیکن نجاشی اور کیسر روم اور اس طرح کے دوسرے عیسائی علاقوں کے جو حکمران تھے ان کی طرف سے اس طرح کی اپوزیشن، اس طرح کی دشمنی نہیں آئی۔ اس وقت کا سینیریو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مودت، اگر کوئی نرمی دکھا سکتے ہیں تو وہ عیسائی دکھا سکتے ہیں، کیونکہ سیکنڈ پارٹ کو آپ نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ان کے درمیان علماء اور رہبان موجود ہیں، اور اس لیے بھی وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، کیونکہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے تکبر نہ کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کی طرف بات لائی جائے، دعوت پہنچائی جائے، وہ اس کو دھتکاریں نہیں، وہ اس کی مخالفت نہ کریں، وہ سفیر کو قتل نہ کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر نہیں کر رہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حدود میں رہ رہے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر حملہ نہیں کر رہے، یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر نہیں کر رہے۔ لیکن جو لوگ اپنی باؤنڈریوں سے نکل کر دوسرے ممالک کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، کسی بھی وجہ سے کر رہے ہیں، ان کا آپس میں مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ لوگ جہاں پہ جو اسلام کا ریلیجن کارڈ کھیل کر مسلمانوں کو منافقت سکھا رہے ہیں، مسلمانوں کے حکمرانوں کو خرید رہے ہیں، چچنیا میں جو مسلمانوں نے خون کی قربانیاں دی ہیں اس کا سودا کروا رہے ہیں، وہ لوگ کیسے تکبر کرنے والے نہیں ہو سکتے؟ آپ کے سامنے کی بات ہے، کیا رشیا تکبر کرنے والے ملکوں میں سے نہیں ہے؟ کیا رشیا ایک ہمبل ملک ہے جو اپنی باؤنڈریز میں رہتا ہے اور وہ اپنی باؤنڈریز کو دنیا میں پھیلانا نہیں چاہتا، اپنی طاقت پھیلانا نہیں چاہتا، گرم پانیوں تک پہنچنے کے لیے ہر قسم کے جو ظلم و ستم ڈھانے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اگر ہے تو یہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہے جو تکبر نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جو صرف ریلیجن کارڈ کھیل رہے ہیں۔ ان اینی کیس وٹ سو ایور، چاہے وہ ریلیجس ہوں بھی، پرو مسلم ہوں بھی، تو بھی مسلمانوں کو کہیں بھی قرآن و حدیث میں ایسا حکم نہیں ہے کہ جاؤ ان کا ساتھ دو، جاؤ ان کے لیے کرائے کے گنڈے بن جاؤ، اور ان کو سکھایا جائے کہ مسلمان ریاستیں جو ہیں وہ اب رشین کیمپ میں آ جائیں، اب ہمارے سارے کے سارے مفادات رشیا کے ساتھ ہیں اور اب ہمیں رشیا کا ساتھ دے کر امریکہ کے خلاف لڑنا چاہیے۔ بالکل بھی نہیں، اسلام اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا کہ ہم امریکن کیمپ میں جائیں یا رشین کیمپ میں جائیں۔ ہاں، اسٹریٹجک الائنس ہم اپنے مقصد کے لیے ضرور کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے یہودیوں کے ساتھ بھی کیے، ہم عیسائیوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، کفار کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ اسٹریٹجک الائنس ہوگا، وہ دوستی نہیں ہوگی کہ تم گنڈا گردی کرنے کے لیے چلے جاؤ تو ہم بھی تمہارے پیچھے آ جائیں گے۔ تم اگر کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہو یا
جو بھی معاملہ تم کر رہے ہو، جنگ کرنا چاہتے ہو، جو بھی کرنا چاہتے ہو، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے؟ بالکل بھی نہیں ہوں گے. ہم کسی کے دوست نہیں ہیں. ہم یہود و نصارہ کفار کے دوست نہیں ہیں. مسلمان صرف مسلمان کا دوست ہے اور اس کے لیے یہی کافی ہے. مسلمان کے لیے اللہ کافی ہے، اور مسلمان صرف مسلمان کا دوست ہے کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. یہ جو یہود و نصارہ ہیں، کفار ہیں، بعض ہم اولیاء و بعض، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. مسلمانوں کے ساتھی اور دوست وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے.